اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم پچھلی 15 صدیوں کی مسلمانوں کی تاریخ پر غور و خوض کرتے ہیں تو اولیاء کاملین کا معاشرے کے اندر انسانوں کی تربیت اور تزکیہ نفس کے حوالے سے کردار انتہائی نمایاں ہے۔ قرآن عزیز کی جو آیہ کریمہ حمد و صلات کے بعد تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا اور نماز ادا کی۔ اللہ کریم نے انہیں فلاح اور کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی عطا فرمائی کہ وہ لوگ فلاح پا گئے۔ اور جب ہم صوفیاء کرام ان بزرگان دین کے احوال حیات کو قرآن عزیز کی روشنی میں اور آقا علیہ السلام کے ارشادات اور فرامین کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ایک قدر مشترک یہ نظر آتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود تطہیر باطن، تزکیہ نفس اور تصفیہ اخلاق کی توفیق بخشی، اور پھر انہوں نے اپنے متوسلین، مریدین، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی ایسی تربیت کی کہ ان کے دل بھی اجلے ہو گئے، ان کے اخلاق بھی مصفہ ہو گئے، اور پھر وہ معاشرے کے اندر ایک ایک فرد، ایک ایک انجمن بن کے اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صوفیاء کرام یہ شخصیات ہیں کون، یہ اولیاء کاملین، ان کی تعریف کیا ہے۔ ہمارے ہاں درس نظامی میں عقائد اسلامیہ کے حوالے سے ایک بڑی اہم کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد النصفی۔ مختلف مکاتب فکر کے درس نظامی کے نصاب میں اب بھی عقائد کی کتاب کے طور پر شامل نصاب ہے۔ چونکہ اولیاء کاملین ان کے تربیت کے طریقے پر آج ہم بات کر رہے ہیں، تو پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اولیاء کاملین ہوتے کون ہیں۔ ہر ایک جو لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا ڈکشنری کے اندر لغوی معنی ہوتا ہے، اور پھر وہی لفظ بعض اوقات کسی بھی ایک ایسے علمی یا فنی طور پر اصطلاح بن جاتا ہے۔ مثلا صحبت کا مطلب ہوتا ہے کمپنی، صحابی کا مطلب ہوتا ہے دوست جو کسی کا ہم نشین ہو۔ لیکن جب ہم لفظ صحابی بولتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ٹرم ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی میں آقا علیہ السلام کے رخ اقدس کی زیارت نصیب فرمائی ایمان کی حالت میں، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے گئے، وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جنہیں صحبت نبی نصیب ہوئی، اور وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح انگنت اور بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اولیاء کاملین کی، تو ولی کون ہوتا ہے؟ امام نصفی فرماتے ہیں الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ المواظب علی الطاعات
المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، کہ اسلامی شریعت کے اندر جس کو ولی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے اور قرآن پاک میں جن کے اوصاف حمیدہ کو اللہ پاک خود بیان فرماتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء ولی ان کی جمع ہے جن کو اللہ تعالی اپنا دوست قرار دیتا ہے۔ ولی الرحمن، اللہ کی دوستی جن کو نصیب ہے، ان کی تعریف کیا ہے؟ پہلا وصف الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ، وہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتے ہیں۔